خواتین و حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء کرام کو عطا کیا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ خود خالق کائنات نے ایک کلام کیا اور ان پر وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت میں سے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہر اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے آپ کی رحمت کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اس دائرے میں چرند پرند اور جانور بھی آتے تھے، حتیٰ کہ بے جان اشیاء بھی آپ کی موجودگی کو محسوس کرتی، جیسے کہ وہ کھجور کا خشک تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں رو پڑا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات، ہمدردی اور غم خواری اور غم گساری، عفو درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا کرم دنیا کی ہر مخلوق پر ایک جیسا رہا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بھیڑیوں جیسے خطرناک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمہ اور پورا واقعہ سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھ بیان کرنے جیسے ایمان افروز واقعات سنائیں گے۔ ناظرین، تخلیق کائنات اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور اسی سے نظام میں کائنات میں باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے معرض وجود میں آئی اور اس کی بقا کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ دنیا ایک آئینہ خانہ ہے جس میں ہر سو اللہ کے اسماء حسنہ نظر آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے الرحمن الرحیم کی حیثیت سے متعارف ہوا، اسی لیے مسلمان ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ دنیا کی بقا کا دار و مدار اسی صفت الہی پر ہے۔ زندگی بذات خود پروردگار عالم کا ایک انمول عطیہ ہے، تاہم سچی اور ابدی زندگی تو آخرت کی ہے۔ یاد رہے کہ انسان رضا الہی کے حصول سے زندگی کو دوام بخش سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اپنی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کیا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ اس عارضی زندگی کا ہر لمحہ اخروی زندگی کے لیے ایک ریہرسل کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام مخلوقات اسی سمت گامزن ہے۔ ہر کاوش میں حکم پوشیدہ اور ہر کامرانی میں قدرتی آفات یا سماجی مسائل کو انسانی نقطہ نظر سے رحمت خداوندی سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی مثال بادلوں سے دی جا سکتی ہے جن کی گرج اور چمک سے انسان سہم جاتا ہے، تاہم یہی بارشوں کا سبب بنتے ہیں جن سے کھیت نمو پاتے ہیں۔ گویا ایک ذرے سے لے کر عظیم کہکشاں تک کائنات کی ہر شے رحمت باری کے گن گاتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کائنات تو ایک ایسی تخلیقی کتاب ہے جو اللہ کی مرضی سے معرض وجود میں آئی۔ کتاب کائنات جسے سمجھنے سے انسان عاجز دکھائی دیتا ہے، بے معنی رہ جاتی ہے اور مقاصد الہی بے نتیجہ ٹھہرتے اگر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے رازوں سے آگاہ کرنے کے لیے پیدا نہ فرمایا ہوتا۔ نوع انسانی کی ہدایت کی غرض سے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآنی احکامات نازل کیے، انہی احکامات پر عمل کر کے انسان حیات ابدی کا مستحق قرار پایا۔ قرآن وحی الہی کی آخری اور جامع صورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیکر لطف و کرم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے کسی تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ، یا پھر کائنات کی تاریکیوں میں منبع نور۔ یہ وہ چشمہ جس سے ہر کوئی اپنی پیاس کے مطابق سیراب ہو سکتا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کی ہر قسم کی علائشوں سے پاک اور نور ایمان سے منور ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسا دین کی صورت میں پیش کیا جس کے دائرہ رحمت میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ باوجود یہ کہ انسانی حقوق کے کچھ نام نہاد علم بردار الزام دھرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، تاہم حقائق اس کے منافی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جانور کی ہلاکت پر تو اویلا کرتے ہیں یا اپنی قوم کے فرد کی تکلیف پر تو شور مچاتے ہیں، لیکن دیگر اقوام کی غارت گری کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ انہی کے سبھی قوانین خود غرضی اور نفس پرستی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ جذبہ رحم کا غلط استعمال بے رحمی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور بعض اوقات تو انتہائی مہلک ہوتا ہے۔
یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ناکارہ اور سڑے ہوئے عضو کی جراحی جسم کے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حیات پرور امتزاج میں سے کسی عنصر کے شرح میں کمی بیشی ہولناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ کون عفو درگزر کا کس حد تک مستحق ہے۔ جس طرح ایک بھیڑیے سے درگزر کا مطلب اس کو زندگی کی ترغیب دینا یا کسی فسادی کو معاف کرنا، اس فتنہ پروری کو فروغ دینا ہے۔ عفو درگزر کا بنیادی تقاضا برائی کا سمت باب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ظالم بھائی کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ظلم و زیادتی سے تسکین پانے والوں کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، ورنہ دنیا پر ظالموں کا غلبہ ہو جائے گا۔ تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں پناہ گزین ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل تسخیر جرنیل اور ایک مدبر حکمران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی آگاہ تھے کہ اگر دنیا کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو بے بس اور لاچار انسانوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی بھیڑیوں سے بے خطر ہو کر زندگی گزار سکے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی ہدایت کے طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہمیشہ فکر لاحق رہتی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں، اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں شاید ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت بھی لاجواب تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بڑے جاہل تھے اور بہت سے ایسے کام کرتے تھے جو کھلم کھلا ظلم تھے۔ جانوروں پر بھی وہ طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ انہی مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے، راستے میں کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کچا بھون کر کھا جاتے، اور اگر اسی سفر کے دوران پانی نہ ملتا تو یہ لوگ اونٹ کا کوہان چیر کر اس میں سے پانی نکال کر پی جاتے، اور بھی اس طرح کے کئی ظلم جانوروں پر کیے جاتے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا، انہیں ہدایت دی اور ان بے زبانوں پر ظلم کا سلسلہ بند کروایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی، اس لیے جانوروں پر ترس کھانا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، خصوصاً بھوک میں ان کو کھانا کھلانا، ان کو تنگ کرنے سے باز رہنا، ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ لادنا، زخمی یا بیمار ہونے کی صورت میں ان کو آرام دلانا ایک مسلمان پر فرض ہے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ پر باندھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جب تو نے اسے باندھا تو نے نہ اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی، اس نے کنواں دیکھا تو اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر قبل میری ہو رہی تھی۔ بس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول فرمائی، اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب یہ تندرست ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھلایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی باندھی ہوئی دیکھی اور فرمائی سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بدستور بندھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری یعنی اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا یا نبی اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ یا اسے باندھ کر رکھ اور یا چارہ ڈال یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی شے کا شکار کرو تو اسے آسان طریقے سے شکار کرو اور جب تم ذبح کرو تو آسان طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری کو ذبح کرنے سے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز پر رحم کیا خواہ چڑیا کے ذبیحہ پر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو جانوروں کا مسئلہ کرے یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایک مینڈھے کو باندھ کر تیروں سے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، ارشاد فرمایا جانوروں کا مسئلہ نہ کیا کرو۔ حضرت حشام بن زیاد کا بیان ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چلائے گی اور عرض کرے گی اے اللہ فلاں شخص نے مجھے بلا وجہ بغیر کسی فائدے کے قتل کیا۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کو علماء صدق نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بہقی اور امام احمد نے روایت کے ساتھ بیان کیا واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا بخدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستان و مدینہ میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا اس کے خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف پہ اسلام ہو گیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جمادات و نباتات اور جانوروں پر بے حد و بے پایہ مہربان تھے۔ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر کرتے بیان کیا کہ ایک بار مصیبت زدہ بچوں والی ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی تھی۔ یہ واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، اس کے راوی کئی جید صحابہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے یہ مبارک واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے، وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے، ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے۔ پس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 گھوڑے تھے، جس میں سبق نامی گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں سوار تھے۔ آپ کی ملکیت میں آنے والے اولین گھوڑے کا نام السکب تھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا بنی فرازہ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے 10 اوقیہ چاندی کے بدلے خریدا تھا۔ اس آدمی نے اس مبارک گھوڑے کا نام الزرس رکھا ہوا تھا، جیسا کہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرماتے تھے، اسی طرح آپ نے الزرس گھوڑے کا نام بدل کر السکب رکھ دیا۔ یہی پہلا مبارک گھوڑا ہے جو آپ کی ملکیت میں آیا اور اسی پر آپ نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ اس گھوڑے کا نام السکب اس لیے رکھا گیا کہ یہ ایسے دوڑتا تھا جیسے سمندر کی روانی۔ سکب بہنے کو کہتے ہیں اور یہ تشبیہ ہے کہ جس طرح پانی بہتا ہے ویسے ہی یہ گھوڑا دوڑتا تھا۔ دوسرے گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔ اس گھوڑے کا نام المرتجز اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ہنہنانے کی آواز منفرد تھی۔ شاعری کی قسم ہے جسے رجز کہا جاتا ہے۔ یہ شاعری میدان جنگ میں سپاہیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں شاعر رجز پڑھ کر سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتا ہے، اسی طرح المرتجز گھوڑے کے ہنہنانے سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، گویا گھوڑا بھی رجز پڑھ رہا ہو۔ المرتجز گھوڑے سے وابستہ ایک دلچسپ واقعہ جو امام طبرانی سے منقول ہے وہ اس طرح کہ آپ نے یہ گھوڑا سواد بن حارث نامی ایک بدو سے خریدا تھا۔ جب قیمت کا تعین ہو گیا، سودا پکا ہو گیا، تو آپ نے بدو سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں گھر میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ اب رسول اکرم آگے آگے چل رہے ہیں اور بدو گھوڑے کی لگام تھامے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے بدو سے پوچھا کہ گھوڑا ہم خریدیں گے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رقم کی پیشکش کر دی۔ اب بدو لالچ میں آ گیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، آپ یہ گھوڑا خریدیں گے یا میں کسی اور کو فروخت کر دوں؟ آپ نے فرمایا، میں نے تو تم سے خرید لیا، یعنی سودا پکا ہو چکا ہے۔ بدو مکر گیا اور کہا، نہیں، میں نے تو نہیں بیچا۔ آپ نے فرمایا، بلکہ میں نے تم سے خریدا ہے۔ بدو نے کہا، کوئی گواہ ہے جو آپ کی بات کی تصدیق کرے؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ معروف صحابی حضرت خزیمہ ثابت انصاری وہاں پہنچ گئے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا اور بدو فروخت کرنے سے مکر گیا۔ اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ درکار ہے۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا۔ آپ نے فرمایا، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ حالانکہ تم موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور حقیقت میں اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ تھا ہی نہیں۔ اس پر حضرت خزیمہ نے عرض کیا، مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ آسمان سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں۔
اب یہ کیسے ممکن ہے کہ گھوڑے کی خرید و فروخت آپ خلاف واقع بات کہہ سکتے؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا جس کے لیے حضرت خزیمہ گواہی دے تو اس کی گواہی کافی ہے۔ ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا جس کو شاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیتاً بھیجا تھا۔ باقی گھوڑوں کے نام یہ ہیں: ضرب، ورد، زریس، ملاحہ، صبح، بجر۔ 3 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اس پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے بعد محمد بن حنفیہ کے پاس رہا۔ دوسرے خچر کا نام فضہ تھا جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ کیا تھا۔ تیسرے کا نام ایلیہ تھا، شاہ ایلیہ نے ہدیہ بھیجا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ سواری کی دو اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام قصوہ اور دوسری کا نام عزبہ تھا۔ ہجرت کے وقت آپ قصوہ پر سوار ہوئے، حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کے دیا تھا۔ 2 بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں، ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام یمن تھا۔ ایک سفید رنگ کا مور بھی تھا جس کا نام منقول تھا، البتہ محققین علماء نے سفید رنگ کا مور ہونے کی نفی کی ہے۔ ناظرین کرام، شمر بن عطیہ مدینہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، اچانک تقریباً 100 بھیڑیے پچھلے ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر اور اگلی ٹانگوں کو اٹھائے ہوئے اپنے سرینوں پر بیٹھے ہوئے باقی بھیڑیوں کی طرف سے وفد بن کر بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ صحابہ، تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں سے تھوڑا سا حصہ ان کو بھی نکالا کرو اور باقی ماندہ کھانے کو ان بھیڑیوں سے محفوظ کر لیا کرو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دو۔ راوی بیان کرتے انہوں نے ان بھیڑیوں کو اجازت دے دی، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے چل دیے۔ مولانا طارق جمیل نے ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار آپ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ بھیڑیے پہچان گئے کہ کون کیا ہے، لیکن انسان نہیں پہچانتے۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا، انہوں نے اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر و عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں جبکہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی فرد بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر اسے حکم دے کہ وہ زرد پہاڑ کو سیاہ پہاڑ اور سیاہ پہاڑ کو سفید پہاڑ تک لے جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی گردن تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے۔ پس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھونا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھونا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ نہیں پایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے۔ راستے میں ہم بنو نجار کے ایک باغ میں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ باغ میں ایک سرکش اونٹ ہے جو باغ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا اور جو باغ میں داخل ہونا چاہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور باغ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلایا تو اپنی گردن کو زمین کے ساتھ گھسیٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی لگام لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لگام دی اور اسے اس کے مالک کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، بے شک زمین و آسمان میں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے جو سرکش ہو گیا اور باغ میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس ہے اور اس سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ وہ اطاعت گزاری سے اپنا سر جھکاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لگام لگا دی اور اسے اس کے مالکوں کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جہانوں میں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ فرماتے کہ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ حامل اپنے پانی دھونے والے اونٹ پر سوار ہو چکا تھا جو تھکاوٹ کے باعث چل نہیں رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا؟ اس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یہ تھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کو تشریف لائے اور اس اونٹ کے لیے دعا کی تو آسانی سے دوسرے اونٹوں سے آگے چلنے لگا۔ پھر فرمایا اب تم اپنے اونٹ کو کیسا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا اب تو اچھا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل ہو گئی۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنی قیس کے ایک بزرگ کو اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہمارے پاس ایک سرکش اونٹنی تھی جو قابو میں نہ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی کے پاس گئے، اس کے تھنوں پر دست اقدس پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوہا۔ ناظرین کرام، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگا اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کی ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے ہو اور جب موسم سرما آتا ہے تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منوان اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے اسے قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تشریف لائے اور آپ دونوں مشرکین سے راہ فرار اختیار کر کے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا لڑکے کیا تمہارے پاس ہمیں
پلانے کے لیے دودھ ہے؟ میں نے کہا میں کسی کی بکریوں پر امین ہوں، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک سالہ بکری ہے جس سے بکری نے خوب کی نہ کی ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں ہے۔ میں آپ دونوں کو اس بکری کے پاس لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا کی تو وہ تھن دودھ سے بھرا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ نوش فرمایا اور پھر میں نے وہ دودھ پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ سکڑ گیا جس طرح وہ دودھ دوہنے سے پہلے تھا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ آپ نے پڑھے وہ مجھے بھی سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو سیکھنے والا لڑکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھی اور اس چیز میں میرا کوئی مقابل نہیں ہے۔